رہی ہے، کل میں مانگتا تھا اس نے عطا کرنے میں کمی نہیں چھوڑی، کیا مجھے کیوں نہیں حیا آتا؟ گاڑی ادھر میں روک دوں اور پہلے نماز ادا کر لوں۔ میں شہرت اختیار کی تھی، اب مانگی تھی، رب نے رسول کے ساتھ دھوکہ کرتا رہا۔ دیکھا مانگا تو نے اس کرسی کو کس انداز سے تھا، تو نے تو رب کی بارگاہ میں یہ ترلے کیے تھے، رب کی بارگاہ میں عجز و انکساری سے مانگتا رہا۔ جب کرسی مل گئی اسی پہ شراب نوشیاں کر رہا ہے، اسی پہ بیٹھ کے چوروں ڈکیتوں کی حمایت کر رہا ہے، اسی پہ بیٹھ کے غریبوں پہ ظلم کر رہا ہے۔ کبھی سوچ تو صحیح نا، یہ کرسی دی کس نے تھی؟ فرمایا دی رب نے ہے کہ رب کے قانونوں کے مطابق چل، اصولوں کے مطابق چل، چاہے سارا زمانہ بدل جائے، نہ تو قول خدا کو چینج کر، نہ قول مصطفیٰ کو چینج کر۔ یہاں بھی عزت کے سہرے ہیں، مرنے کے بعد قبر میں بھی عزت کے سہرے ہیں۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، فرمایا کہ پھر ہوتا کیا ہے؟ من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، فرمایا دنیا تو اس نے مانگی تھی اور یہ تھکا نہیں تھا مانگنے سے، ہم نے انعام کی بارش کر دی ہے، لیکن انعمنا علی الانسان اعرض ونأى بجانبہ۔ فرمایا کرتا کیا ہے؟ جب بھی ہمارے کوئی احکام کی بات آتی ہے یہ منہ پھیر لیتا، کروٹ بدل لیتا، پہلو بدل لیتا۔ جی ہم نے دیکھنا ہے، ہم تو سیاست کا میرا معاملہ ہے نا جی، اس وجہ سے میں نے تو یہ دیکھنا ہے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، میں تو اونٹ کے چکر میں ہوں، میں تو فلاں کے چکر میں ہوں۔ پر میں اب تو کروٹیں بدل رہا ہے، اب تو اپنے منہ دیکھے معاملات کر رہا ہے، اب تیری طاقت سامنے آنے آ رہی ہے۔ پر میں خیال کر، طاقت رسول اللہ کے سامنے کچھ نہیں ہوتی، سب سے بڑے طاقتور آمنہ کے لال ہے، آمنہ کے لال سے بڑھ کر خدا کی ذات ہے۔ پر میں تیری طاقت، تو نے جو طاقت لی تھی آمنہ کے لال کے وسیلے سے لی تھی۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، صحابی رسول ہے، جنگ کے اندر فرمایا میں نے طاقت دیکھی ہے جہاں حضور کا لعاب دہن لگا ہے، کندھا کٹ گیا، پر میں کچھ گوشت ساتھ لگا ہوا تھا۔ میں نے جب حق و باطل کی ٹکر دیکھی، پر میں پاؤں کے نیچے اس کندھے کو رکھ کے وہ بھی میں نے جدا کر دیا، بازو کو اپنے جسم سے جدا کیا۔ جنگ لڑتا رہا، لڑتا رہا، لڑتا رہا، یہاں تک جب جنگ ختم ہوئی، مسلمانوں کو فتح یابی مل گئی، میں نے وہ بازو اٹھایا، آمنہ کے لال کی بارگاہ میں لے آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فجا یحمل یدہ، پر میں اٹھا کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جب پہنچا ہوں، حضور نے یہ نہیں فرمایا اوہ تیرا تو خون بہت زیادہ بہ گیا ہے، کیونکہ حق کی جنگ تھی۔ آقا دو عالم نور مجسم نے فباسا کا یہ بھی حکم نہیں فرمایا جا کسی اور ڈسپینسری میں، کسی ہاسپٹل کے اندر لے جا، کوئی حکیم ڈھونڈ، کوئی طبیب ڈھونڈ، نہ، سب حکیموں کے حکیم آمنہ کے لال ہے، طبیبوں کے طبیب آمنہ کے لال ہے۔ فباسا کا آپ نے لعاب دہن نکالا اور فرمایا کندھے پہ مل دیا، ساتھ کندھے کو بازو کو پکڑا اور کندھے کے ساتھ جوڑ دیا۔ جیسے ہی آمنہ کے لال کے ہاتھ لگے ہیں، صحابی رسول فرماتے ہیں، فرمایا میرا کندھا اس سے پہلے سے بھی بہتر ہو گیا، اس میں طاقت پہلے سے بھی کمال کی آ گئی۔ پوچھا صحابہ نے وہ کس طرح؟ فرمایا پہلے جو مجھے بازو ملا تھا وہ ماں باپ کے وسیلے سے ملا تھا، اب جو ملا ہے آمنہ کے لال کے وسیلے سے ملا۔ ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں، محبت ہو ایسی ہو، ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں، محبت ہو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو ایسی ہو۔ یہ انسان اس انداز کا کر رہا ہے کہ انہوں نے خود مانگا تھا، ہم نے عطا کر دیا، عطا کرنے کے بعد یہ پہلو بدل رہا ہے، کروٹیں بدل رہا ہے، یہ اپنے معاملات منہ دیکھے کر رہا ہے۔ انعمنا اعرض ونأى بجانبہ، میں پیچھے مانگ رہا تھا، لا يسأم الانسان من دعاء الخیر، پر میں پیچھے بھلائی مانگ رہا تھا۔ ہاتھ اس کے بھر دیے، نہ رج سکا یہ، پھر اس نے جھولی پھیلا لی، جھولی بھر دی، پھر بھی یہ رج نہ سکا، پھر اس نے چادر پھیلا لی، میں سب کچھ دے دیا ہے، اب یہ وفا میرے محبوب کے ساتھ نہیں، آمنہ کے لال کے ساتھ اس کی وفا نہیں۔
جفا بھی میرے مصطفیٰ سے کرتا ہے، فرمان بھی میرے حبیب کا نہیں مانتا۔ فرمایا پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ایسے مالدار پر، ایسے شخص پر، فرمایا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، فرمایا پھر جب اسے تکلیف پہنچتی ہے، فرمایا وہی اولاد جیسے دینا جانتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں لینا بھی جانتا ہوں۔ جیسے میں شہرت دینا جانتا ہوں ویسے لینا بھی جانتا ہوں، جیسے عزتوں کے تاج پہنانا جانتا ہوں ویسے واپس دینا بھی جانتا ہوں، جیسے رقبہ زمین دولت مال ہر چیز دینا جانتا ہوں ویسے لینا بھی جانتا ہوں۔ فرمایا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، جب پھر تکلیف پہنچتی ہے، اولاد لے لی، فرمایا فَذُو دُعَاءٍ قَرِيبٍ، یا رقبہ لے لیا، یا وہ شہرت لے لی، یا وہ فیکٹری لے لی، اب فرمایا پھر اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ پہلے سے زیادہ مصلے بچھا دیتا ہے، لمبی لمبی پھر دعائیں کرتا ہے، لیکن بات کو سمجھتا نہیں ہے کہ بھئی یہ شہرت، یہ ملکیت، یہ سب کچھ جو کچھ بھی ملنا ہوتا ہے، فضل اور کرم ملنا ہوتا ہے، یہ سب کچھ ملتا آمنہ کے لال سے ہے۔ اگر آمنہ کے لال سے وفا ہوگی تو دنیا میں بھی خوشحالی ہے، قبر میں بھی خوشحالی ہے، حشر میں بھی خوشحالی ہے۔ یہی معاملہ ہے۔ فرمایا جب قبر میں انسان پہنچتا ہے اس وقت اس سے سوال تو تینوں کیے جاتے ہیں، آخری سوال لازمی ہوتا ہے، پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ بتا اس آمنہ کے لال کے بارے میں کیا کہا تھا؟ فرمایا اگر وہ شخص وفادار نہیں ہے، وہ شخص دنیا کی کھیتی کو آباد کرنے والا لیکن آخرت کی کھیت کو پانی نہیں دیا تھا، آخرت کے کھیت کو اس نے خشک کر دیا تھا، فرمایا وہ جواب نہیں دے پاتا۔ اگر آمنہ کے لال کی طرف بڑھتا بھی ہے، حضور چہرہ انور موڑ لیتے ہیں۔ فرمایا جب جس سے آقا نے چہرہ انور موڑ لیا وہ یہاں بھی تباہ ہو گیا، آخرت میں بھی تباہ ہو گیا۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اول المنازل، فرمایا تمام محشر کی جتنی منزلیں ہیں، عالم برزخ کی جتنی منزلیں ہیں، اس میں سے سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ فرمایا فَإِن نَجَا، جو یہاں نجات پا گیا وہ آگے بھی نجات پا گیا، جو جہاں رک گیا فرمایا وہ آگے بھی رک گیا۔ فرمایا دیکھ میرا دوست، اگر تو یہاں نجات پائے گا قبر بھی خوبصورت ہو جائے گی، حشر بھی خوبصورت ہو جائے گی۔ فرمایا پھر جو شخص اپنے امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ فرشتوں سے کہتا ہے بھئی میں نے سوالوں کے جواب ٹھیک ٹھیک دے لیے، اب مجھے یہ خوشی ہے کہ میں اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا، مجھے ذرا جانے دیجیے، میں اپنے گھر والوں کو تو بتاؤں کہ میرے رب نے میرے اوپر فضل فرمایا ہے، میری قبر ٹھنڈی فرمائی۔ فرشتے اسے کہتے ہیں نوم کا نومت العروس، فرشتے حکم دیتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں مالک کی جانب سے اب حکم یہ ہے اب جانا نہیں ہے، تو سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، آج تیرا سونا اس انداز کا ہے، کیوں ابھی تیرا جنازہ گھر سے نہیں نکلا تھا، ہمیں حکم ہوا تھا بارات پہلے لے کے دروازے سے۔ فرمایا یہ مرنا اس کا مرنا نہیں ہوتا، یہ ایک عارضی موت کا سلسلہ ہوتا ہے۔ فرمایا ينتقلون من دار الى دار، حضرت عمر بن عبد العزیز فرماتے ہیں لوگوں اگر آخرت کے کھیت کو پانی لگایا ہوگا پھر یہ مرنا مرنا نہیں ہے، حقیقت میں یہ جینا ہے۔ فرمایا یہ تو ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہونے کا نام ہے، یہ تو ایک مکان سے، فرمایا کچا مکان تھا اب پکے مکان میں جا رہا ہے، عارضی تھا کرایہ کا مکان تھا اب ابدی جو ازلی تیرا حقیقی مکان ہے تو اس کی طرف سفر کر رہا ہے۔ تو حقیقی مکان میں کرائے پہ بیٹھنے والا وہ پریشان ہوتا ہے، اپنے مکان میں جانے والا پریشان نہیں ہوتا۔ فرمایا کرائے والا ناراض ہوتا ہے، کرائے والے کو پریشانی ہے، کرائے والے کو دکھ ہوتے ہیں۔ فرمایا تیرے دکھوں کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب تیرے سکھوں کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ فرمایا رونے والوں تم مت رو، کیوں؟ فرمایا یہ موت تو ایسی چیز ہے ينتقلون من دار الى دار، الجسر یوصل الحبیب الى الحبیب، یہ تو بہت بڑا بچھوڑا تھا، اس کے درمیان آمنہ کے لال کے درمیان مدتوں سے یہ یاد کر رہا تھا کب وقت آئے گا نگاہ میری ہوگی چہرہ مصطفیٰ کا ہوگا۔ آج وہ ٹائم آ چکا ہے اس کا، پر میں پوری بارات ہوتی ہے جو اس کا انتظار کر رہی ہے، پر میں گھر سے لے کر مومن کامل ہے، پر میں گھر سے لے کر قبرستان تک، وہ قبرستان 4 کلومیٹر پہ ہے، 10 کلومیٹر پہ ہے، 30 کلومیٹر پہ ہے، اس کے گھر سے کتنی بڑی شان والا ہے، اس کے گھر سے لے کر فرمائے قبر پر
اس شخص کے لیے بارات ہی بارات ہے۔ یہی وجہ ہے جب لوگ پھر اس کے جنازے کو اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں یار جنازے تو بڑے بڑے دیکھے ہیں، اٹھائے تو بڑے بڑے ہیں، لیکن اس بندے کی چارپائی بڑی ہلکی پھلکی تھی۔ وجہ یہ تھی، فرمایا ظاہری طور پہ عزیز و اقربا ہاتھوں میں لیے ہوتے ہیں، حقیقت میں اللہ کی رحمت کے فرشتے جو باراتی بن کے آتے ہیں وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ فرمایا وہ بچھونا بچھا دیا جاتا ہے۔ فرمایا ابھی تو چارپائی پہ تھا، تیرے جنگ کے پہلے فرشتوں کے ابھی تو چارپائی پہ تھا، ابھی قریب الموت تھا، ابھی تجھے موت میں تحفہ بن کے آنا تھا، تیرے لیے جنت میں پہلے اعلان ہو رہا تھا، اس کا یہ محل بھی معین کر دو اور قبر کے اندر اس کے لیے بچھونا بھی بچھا دو۔ فرمایا تو اب آیا ہے، اس لیے مہمان کی مہمان نوازی اس انداز کی ہوتی ہے جیسے رب نے کرائی ہے، وہ ہو گیا ہے۔ اب حکم یہ ہے نوم کا نومت العروس، فرمایا دولہا جب بن کے جاتا ہے نا انسان، اس سے پہلے یہ پروٹوکول نہیں ہوتا، اس سے پہلے یہ مقام نہیں ہوتا کہ سب عزیز و اقربا بھی اسے تک رہے ہو کہ یار دولہے کو تو دیکھو۔ ہر بندے کی نظر دولہے پہ ہوتی ہے، یار یہ دنیا کی کھیتی کا دولہا ہے لیکن آخرت کا دولہا کیا ہے؟ جس کا باراتی داتا علی اجمیری ہے، جس کا باراتی معین الدین اجمیری ہے، جس کا باراتی فرمایا شہنشاہ چشت ہے، شہنشاہ نقشبند ہے، جس کا باراتی ابو بکر صدیق ہے، عمر فاروق ہے، اور جس کا باراتی عثمان ذوالنورین بن جائے۔ مجھے بتا ایسی بارات کسی کی بارات ہوگی، ایسا جنازہ کسی کا جنازہ ہوگا، ایسی قبر کسی کی قبر ہوگی؟ فرمایا پھر اس بندے کو حکم ہوتا ہے نوم اور نومت العروس، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ یہاں محققین نے بحث کی ہے کہ اسے یہ کیوں کہا گیا کہ سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے؟ اس سے تشبیہ کیوں دی ہے؟ کیونکہ تشبیہ دینے کے لیے بھی تین چیزوں کا ہونا ضروری ہوتے ہیں، مشبہ، مشبہ بھی، اعلی تشبیہ، وجہ تشبیہ کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو فرمایا اس کو اب اس شخص کو جو مرنے والا تو 36 تک کہے، مرنے والا تو 38 تک کہے، مرنے والا تو لاہور کہے، لیکن اس بندے کو فرمایا مشبہ بنا کے، مشبہ بھی اس دلہن کو بنایا گیا اور اس کے ساتھ تشبیہ دے کر فرمایا گیا ہے کہ تو سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ فرمایا یہ کیوں کہا گیا؟ یوں بھی تو کہا جا سکتا تھا ایسی نیند کرا جیسے بادشاہ کرتے ہیں، ایسی نیند کر جیسے وزیر اعظم کرتے ہیں، ایسی نیند کر جیسے مالدار کرتا ہے، ایسی نیند کر جسے کوئی فکر پاتا نہیں ہوتا، ویسی نیند کر۔ یہ کیوں جملے نہیں بولے گئے؟ مال کا نہیں بتایا گیا، تخت و تاج کا نہیں بتایا گیا، اس سے تشبیہ نہیں دی، دلہن سے تشبیہ کیوں دی ہے؟ فرمایا اصل وجہ یہ ہے کہ جس شخص کا عقد ہو جاتا ہے تو فرمایا اس عورت کے ساتھ عقد ہوا اس کے خاوند کا، اب فرمایا وہ حالات صرف اس خاوند کے لیے ہے، کسی کو اجازت اور شخص کو ہے نہیں کہ اس کو آواز تک دے جائے۔ فرمایا اس وجہ سے یہ اتنی احتیاط ہے کہ اسی کے لیے حلال ہے۔ رب کائنات فرمائے گا، فرمائے گا فرشتوں کو، اے فرشتوں یہ بندہ میرا ہے، آخرت کے کھیتوں کو پانی لگانے والا ہے، آج اسے سلا دو، کسی فرشتے کو حق نہیں اسے آواز دے کے اٹھائے قیامت کے دن کہ بھئی اٹھ۔ فرمایا سب قبروں والے جتنے ہوں گے باقیوں کو اور انداز سے اٹھایا جائے گا، کسی کو جبرائیل اٹھائے گا، کسی کو میکائیل اٹھائے گا، کسی کو اسرافیل اٹھائے گا، فرمایا ان کو فرشتے اٹھائیں گے۔ فرمایا جو کامل مومن ہوگا نا اس کی شان یہ ہوگی اسے کوئی فرشتہ نہیں اٹھائے گا، کوئی ولی کے کامل نہیں اٹھائے گا، کوئی صحابی نہیں اٹھائے گا، اسے کون اٹھائے گا؟ رب کائنات نے سچ فرمایا نومت العروس، یہ حضور کی مبارک حدیث ہے۔ فرمایا سنا ایسے دو اب یہ جانے گا اور میں جانوں قیامت کے دن رب خود اپنی شان میں لے اس شخص کو اٹھائے گا۔ اے میرے بندے تو نے میرے لیے عبادت کی، میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتا رہا، آج تجھے کوئی اور ہاتھ نہیں لگائے گا، آج آئے گا تو میرے ید قدرت جو میری شان کے لائق ہے اس کے ساتھ اور میرے حکم کے ساتھ اٹھے گا۔ آج تجھے دنیا کا بندہ نہیں خود خالق تجھے اٹھا رہا ہے، اس لیے فرمایا اس نومت العروس فرمایا گیا ہے۔ تو میرے دوستو محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی شان کو بڑا اعلیٰ بیان کیا ہے۔ تو یہ دو کیفیاں تھی، فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ، آخرت کی کھیتی
جب تم پانی لگاتے رہو گے، فرمایا پانی کیا ہے؟ وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اخلاق ہے۔ فرمایا اس کو اپنا لو گے، یہ کھیتی بڑھتی جائے گی، پھل بڑھتا جائے گا۔ اور دنیا کی کھیتی کیا ہے؟ من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، فرمایا یہاں تو مل جائے گا لیکن وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ فرمایا دو کھیتیاں تیری مرضی، دنیا کے اندر بیج ڈالتا رہے یا آخرت میں کاشت کر اور آخرت کی کھیتی میں نمبر پہلا لے جا۔ دعا ہے رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ پاک اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔